السلام علیکم ناظرین، آج کے اس اسپیشل ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پشاور کی ایک مقامی عدالت نے عمران خان کو کتنا جرمانہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے راجہ پرویز اشرف کو نیب ترمیمی بل کے ذریعے کتنے ریفرنس میں جو ہے نا وہ ان کو بڑا ریلیف ملا. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کو ایک مرتبہ پھر جھٹکا لگنے لگا ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر متحرک ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی ڈالر، ملک میں مہنگائی کا طوفان اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن نے جو ہے نا یہ خاص طور پر عمران خان نے ان حق کے لیے کیا کام کیا ہے. آج ہم اس اسپیشل ویلاگ میں اس کے ساتھ بات کریں گے. عمران خان کا جو انٹرویو دنیا ٹی وی کو عمران خان کے ساتھ جو پروگرام میں دیا ہے اس حوالے سے اہم انکشافات کے حوالے سے بات کریں گے. لوگ ایک متعدد جو حلقہ ہے جو صحافیوں کا ہے یا جو تھنک ٹینکس کا ہے تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یو ٹرن لیا، جبکہ تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بہت اچھا انٹرویو رہا اور ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ سیاست میں ان ہو چکے ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے نا حکومت بنانے کی طرف ان کا پہلا قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کے تحریک پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے اندر جو مرحلہ وار جو قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے جو ان کے جو استعفے سے منظور کرنے کا کہا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ چیلنج کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے آن دا فلور اور جو ہے نا جب ہم استعفے جمع کیے تھے تو ہم ایک فریش مینڈیٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو اسی لیے جو وہ استعفے ہیں وہ ایک ہی دفعہ منظور کیے جائیں. اگر اس کے اوپر بائی الیکشن ہونے یا الیکشن کرنے تو ایک ہی دفعہ کیے جائیں تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت آئے وہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور اس ملک کے لیے کچھ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آڈٹ جنرل آف پاکستان نے تحریک انصاف کے فلیگ شپس 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے لیے 3 سالہ آڈٹ میں 3 ارب 49 کروڑ روپے سے زائد کے سنگین بے ضابطگیوں اور باقاعدگیوں کا سراغ لگا ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آڈٹ جنرل کی طرف سے 1 ارب 25 کروڑ 90 لاکھ روپے کے اخراجات کو مشکوک جبکہ 19 کروڑ 29 لاکھ روپے کے اخراجات کو فرضی اور جعلی قرار دے دیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی بھی تجویز دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو مہنگائی کے ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. پیٹرول کی قیمت دیکھیں اگر عالمی منڈی کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بہت ہی جو ہے نا غیر مناسب ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو پاکستان کے اندر ہے وہ بڑھ رہی ہے. جو عام طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، ڈیلی ویجز ہے، ان کی اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت پس چکے ہیں. جبکہ یہی حکومت کے جو لوگ تھے جب وہ کہتے تھے کہ عمران خان نے 5 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے تو اس کو نیند کیسے آ جاتی، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو جو ہے نا یہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، حکومت ختم کر دینی چاہیے، اس سے ملک نہیں سنبھالا جاتا. لیکن جب اب یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ اب تو خیر جو ہے نا وہ 15 تاریخ کو انہوں نے پھر بڑھانے ہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے. اس ہفتے میں جو ہے نا 2 دفعہ جو ہے نا وہ بجلی کی یونٹس میں اضافہ کیا گیا، 4 کے حساب سے دیکھیں تقریباً 8 روپے کا یونٹ اضافہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں ہم پاکستان کی اوور آل جو مہنگائی کے حوالے سے بات کریں، مہنگائی میں تقریباً اس ٹائم دنیا کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اور اگر ہم امریکی ڈالر کے حوالے سے بات کریں تو امریکی ڈالر اس ٹائم تقریباً آج کی ڈیٹ کا 233 روپے کا تقریباً 233 روپے کا جو ہے نا وہ اوپن مارکیٹ میں آج جو ہے نا وہ فروخت اور خریدا جا رہا ہے. تو کیا ان سے جو یہ 14 جماعتیں ہیں یا جو اہل حکومتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ملک چلا سکتے تھے، ہم سے زیادہ کوئی بہتر ہے نہیں، اور جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، خاص طور کے اوپر ہم بات کریں گے پی پی کی، تو پی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے، نہ ہی آصف علی زرداری صاحب نظر آتے جو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے. کیا یہی آصف علی زرداری صاحب یا بھٹو صاحب کا جو بھٹوازم تھا، روٹی کپڑا مکان دینے کا وعدہ تھا ان کا، یہ تو چھیننے کی طرف جا رہے. سندھ کی اگر ہم بات کریں جس طرح سیلاب آیا تو وہاں پر ان کی ناقص کردگی ایک دفعہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور جو جتنا بھی غیر ملکی سامان آ رہا ہے تو اس سے یہ ایک اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں تقسیم کیا جا رہا. ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے 2008 کے زلزلے میں دیکھا تھا، جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد یعنی کہ 6 مہینے بعد، سال کے بعد وہی سامان جو ہے نا وہ مارکیٹ میں بک رہا تھا اور لوگوں نے جو ہے نا وہ خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو ہمیں بھی ایک خدشہ جو ہے نا وہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو امریکی یا غیر ملکی امداد ہو رہی ہے تو وہ جو مستحقین تک نہیں پہنچ رہی.
اس کے اوپر ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے آج ایک کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ایک بہت بڑی جو وزیر اعظم پاکستان نے بڑی قوم کے اوپر مہربانی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا سکتا، اگر بڑھاؤں گا تو وہ اس قوم کے اوپر ظلم ہوگا۔ جی مہربانی جی، آپ نے ہمارے اوپر جو ایک ظلم تھا وہ نہیں ہونے دیا۔ اگر ہم اس کے ساتھ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے بات کریں تو نیب ترمیم بل کے ذریعے راجہ پرویز اشرف کو تقریباً 6 ریفرنس جو ہے نا وہ اس سے جو نا وہ بچ گئے ہیں۔ تو اسی طرح جو 2008 میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو 2008 میں انہوں نے کہ یہ ریفرنس نیب میں داخل ہوتے تو اب تک چل رہے تھے، وہ جو ترمیمی بل تھا یہ نیب کا، تو اس میں ان کو یہ ریفرنس تقریباً ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی بات کریں تو پنجاب حکومت میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ کاف لیگ کے جو 10 ممبر ہیں وہ ڈگمگاتے نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر کچھ 1-2 پی ٹی اے کے بھی ہیں۔ تقریباً پی ڈی ایم نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ پنجاب حکومت کو ایک دفعہ پھر وہ تو کہتے ہیں کہ لیگل طریقے سے ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ایک چلتی ہوئی حکومت کو اسی طرح گرانا آپ کے لیے تو لیگل ہے، لیکن یہ اس چیز سے ملک کے اندر کس طرح معاشی بحران آ سکتا ہے یا جو باقی چیزیں کتنی ڈسٹرب ہوتی ہیں، جس طرح آپ یہی ان 14 حکومتوں نے جب 14 جو جماعتیں انہوں نے پاکستان کے جو وفاقی حکومت کو اس کو جب تحلیل کروایا گرایا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت کہاں گئی، ان سے کچھ نہیں سنبھالا گیا اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے میں جو گندم کا ریٹ ہے وہ 3000 روپے پر من جو ہے نا وہ انہوں نے مختص کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیونکہ ابھی تک پانی کھڑا اکتوبر میں، اگر اکتوبر کے اینڈ تک زمینیں خشک ہو گئیں تو اس کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اضافہ وہ یا اس طرح کی کیونکہ لوگوں کے سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں، وہ زمینیں ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے، اور جو زمینیں ہیں اس کو خشک ہونا، پھر اس کے اندر ہل لگنا، پھر اس کو تیار کرنا، اس کے اوپر بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ ہے، کیا اس سال بھی جو پچھلے سال گندم اس سے زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، ایک بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر ہم بات کریں تو پشاور کی ایک مقامی عدالت نے جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 2000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے، جس میں پشاور کے ایڈیشنل سیشن جج آفتاب اقبال عمران خان کے خلاف ہر جانے کا کہ جو ایک کیس کا سماعت تھا کہ جو یہ اس میں درخواست گزار غفران اللہ شاہ کا کہنا تھا کہ درخواست گزار اور گواہان کی عدالت میں موجودگی تھے کہ عمران خان کے عدالت میں کوئی پیش نہیں ہوا، تو انہوں نے عمران خان کی یہ جو کیس تھا، یاد رہے کہ یہ جو سینٹ الیکشن میں 2018 میں ووٹ بیچنے کے الزام پر فوزیہ بی بی کی رکنیت کو معطل کی گئی تھی، اور فوزیہ بی بی کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جب ووٹ کاسٹ کیا تو اس میں اس نے پیسے لیے تھے، انہوں نے پشاور میں ان کے خلاف عزت ہتک کا جو ہے نا وہ دعویٰ دائر کیا، جس میں 50 کروڑ روپے ہر جانے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے اوپر پیشی تو عمران خان یا ان کا وکیل پیش نہ، جس پر مقامی عدالت نے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ اگر ہم اس دوسری طرف آتے ہیں تو عمران خان کے چیئرمین عمران خان اور تمام جو پی ٹی اے کے لوگ ہیں ان کے لیے تو ان کا دل کو وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر وہی بات کی کہ 85 سیٹوں والا ملک کا وزیر اعظم، جس کے اوپر وہ ایک مجرم بھی ہے، جس کے اوپر سزا ہونے والی ہے، وہ جو ہے نا وہ ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور جو ایک 125 سیٹوں والا ہے یا وہ تقریباً بحر ہے، اور عمران خان نے پھر وہی بات کی ہے کہ اس میں جو ہے نا بہت سی سازشیں کی گئی، جس میں امریکی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بہت سے اداروں نے مل کے ہماری حکومت کو ختم کیا۔ اور اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے بڑی انہوں نے اہم بات کی، جب ان سے ایک کوشچن میں کہا گیا کیا آپ اس حق میں ہیں کہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے نا وہ توسیع دی جائے اگر جلد الیکشن کیے جاتے ہیں، تاکہ پھر اس کے بعد جو نئی حکومت آئے وہ پھر اس کے اندر آ کے خود آرمی چیف ہے اس کی سلیکشن کرے۔ آئین میں اس حوالے سے کیا جو ہے نا وہ اس میں گنجائش ہے، لیکن جب عمران خان نے کہا تو جی ہاں اس میں گنجائش ہے، اور ملکی سطح یا ملکی سلامتی کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ ان کو توسیع دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ طویل آرمی چیف والے مدت والے بھی آرمی چیف بنے، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ تقریباً ایکسٹینشن لی ہے، اس کے بعد
اب ایک مرتبہ پھر، کیونکہ پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ نواز شریف کے دور میں ایکسٹینشن لی تھی، پھر اس کے بعد عمران خان کے دور حکومت میں ایکسٹینشن لی، اس کے بعد اب پھر ایک دفعہ ان کو تقریباً ہو سکتا ہے 3 ماہ کی یا 6 ماہ کے لیے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے نا ایک قومی مفادات کی خاطر عمران خان نے ایک دفعہ ان کو جو ہے نا گرین سگنل دے، اس کے ساتھ ساتھ ملک میں انہوں نے کہا کہ جی اگر استحکام لانا ہے تو وہ ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے نئے فریش الیکشن یا فریش مینڈیٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی بانڈ کی قیمت کا بھی بتایا کہ جو ہے نا وہ پہلے جب ہماری حکومت 4 روپے کا تھا، اب وہ 50 روپے تک جو ہے نا وہ اس کی فیصد پہنچ چکی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر وہی پیٹرول کی قیمت اور انکریزنگ کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے، اور بہت سی نیشنل سیکورٹی کی کمزوریوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ جو ہے نا وہ میں آئین کے خلاف نہیں ہوں میں، اور اگر آئین کے میں خلاف ہوتا یا آئین کے خلاف جاتا یا فوجی جو ہماری عدالتیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانا چاہتا تو میں ایک کال کرتا، اور لوگ میں جو ہے نا وہ روڈوں کے پر ہوتا، ملک جام ہو سکتا، اور میں سری لنکا والا دور بھی یا ملک کی طرح بھی لوگوں کو اکٹھا کر سکتا تھا۔ اس حوالے سے پھر انہوں نے کہا کہ جی میں صرف ملک کی خاطر چپ بیٹھا ہوں، اگر ملک میں استحکام ہے تو وہ اسی طرح سے۔ تو پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر یہی کہا کہ میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی کے میرا جو زیادہ موقف ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، یعنی کہ ہم ملک کے ساتھ تعلق تو چاہتے ہیں جو ہماری وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر وہ ملک کے اندر ایک کنسیکیوسز پیدا کرتے ہیں، ایک ملک کے اندر جو ہے نا وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے خلاف ان کا مطلب لب لباب یہی تھا کہ میں اس کے خلاف ہوں، نہ کہ میں کسی ملک کے خلاف ہوں۔ جو ان کی تھنک ٹینکس ہیں جو ملک کے اندر وہ انفلوئنس پیدا کرنا چاہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ اس کے ساتھ عمران خان نے جو ہے نا وہ سماجی ویب سائٹ کے اوپر وہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے عمران خان جو ہمارے وزیر شہباز شریف سے کچھ سوالات پوچھے تھے کہ انہوں نے میرا آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر جو اسی طرح جو چیزیں چلتی رہیں تو وہ پھر اگر یہ سلسلہ رہا تو ملک جو ہے نا وہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں اگر وہ مجھے شاید بولنے کا موقع دیتے تو جو وہ الفاظ کہنا چاہتے تو میں ہو سکتا تھا کہ میں وہیں پر کھڑے ہو کر ان سے معافی مانگ لیتا، یا ان کے جو الفاظ چاہ رہے تھے میں وہی کہتا تھا۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو مریم نواز ہو گئی، انہوں نے جو نا وہ جو عرشی شریف جج تھے اس کے خلاف کتنی توہین آمیز کی، اس ٹائم وہ ان کا ایک موقف بھی تھا، اور عام لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس ٹائم جو چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب یا باقی چیف جسٹس ان کو اس ٹائم جو وہ ایک جج تھے اس کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ جب آج عمران خان نے ان کو قانونی کارروائی کے حوالے سے بھیجی تو آج انہوں نے اس کے خلاف نوٹس جاری کر دیا اور ان کو بلا لیا۔ آج ان کو ایک جو ہے نا وہ خاتون جج کی عزت تو یاد ہے کہ لیکن جس جو ہے نا وہ جج عرشی شریف کے جو حوالے سے ان کو عزت کا خیال نہیں آیا۔ تو اس کے حوالے سے اور بھی کافی سارے نواز شریف کے اور باقی جو لوگ ہیں سیاسی ان کے بیانات ابھی بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین اگر ملک کے اندر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ملک کے اندر تبھی جو ہے نا وہ استحکام آ سکتا ہے جب مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ جو عام آدمی ہے وہ اس کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ مہنگائی میں ڈوب چکا ہے، وہ اس کو بہت بڑی پریشانیاں ہیں۔ اگر ان کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈالر کو قیمت کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پیٹرول کی قیمت کو کم کیا تب پھر جا کے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس سے ملک ایک اچھی سمت کی طرف جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔